نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ سورہ الفتح اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ سورہ الفتح صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، اور اس وقت ہم اس سورہ کی آخری 3 آیتیں، آیت نمبر 27، 28 اور 29 کی تلاوت کر رہے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابتدا میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ قصہ ہے 6 ہجری کا، 6 ہجری کا یہ قصہ ہے۔ ایک مدت گزر گئی تھی، مکہ مکرمہ نہیں جا سکے تھے، تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے سب کے دل بے قرار تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ عمرے کے لیے جانے کا ارادہ ہے، جو جو جانا چاہتا ہے ہمارے ساتھ چلے۔ تو آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں صورتحال بالکل بدل گئی۔ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، رکاوٹ ڈال دی۔ چنانچہ آپس میں گفت و شنید ہوتی رہی، یہاں تک کہ بات اس پر آ ٹھہری کہ اس سال آپ واپس جائیں، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ذوالقعدہ 7 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کیا، اور اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ اب جب واپسی ہو رہی ہے، یہ سورہ فتح اسی واپسی کے سفر میں نازل ہوئی، تو دلوں میں یہ وسوسے آ رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، اور سچے رسول کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم عمرہ کیے بغیر یہاں سے واپس جا رہے ہیں؟ یہ دلوں میں خیال آ رہے تھے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ نے جو خواب دکھایا وہ سچا ہے۔ ہم اس سال آئے، خواب میں یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ اسی سال عمرہ ہوگا، اگلے سال کے لیے بات طے ہو گئی ہے اور ہم عمرہ کریں گے، لیکن پھر بھی کچھ خیال ممکن ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں آتے ہوں۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے، بالحق، جو حق کے مطابق ہے۔ آپ کی کوئی بات وہ حق کے خلاف نہیں ہوتی، اور اس میں یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیداری میں کہی ہوئی بات تو سچ ہے ہی، بیداری میں آپ جو فرماتے ہیں وہ تو سچ ہے ہی، آپ کی خواب کی بات بھی سچ ہوتی ہے، اس لیے کہ پیغمبر کوئی بھی ہوں ان کی نیند شیطانی اثرات سے محفوظ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے سچا خواب دکھایا تھا، یہ واقع اور حق کے مطابق تھا۔
یہاں صیغہ ماضی سے اللہ نے اس کو تعبیر فرمایا، حالانکہ یہ یعنی اس کے بعد جتنے بھی صیغے آ رہے ہیں وہ مضارع کے ہیں، مستقبل کے ہیں۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، لیکن یہاں فرمایا کہ خواب سچا دکھایا ماضی کا۔ جب کسی بات کا ہونا یقینی ہو وہ صیغہ ماضی کے ساتھ اسے ادا کیا جاتا ہے، گویا یہ بات ہو چکی، یہ بات بالکل سچی ہے جیسا کہ ماضی میں یہ بات ہو چکی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے سچا خواب دکھایا تھا، حق کے مطابق تھا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم یقیناً مسجد حرام میں داخل ہوگے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اور کیسے داخل ہوگے؟ آمینین، امن و امان کے ساتھ تم داخل ہوگے۔ محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کے بال منڈواؤ گے، ومقصرین، اور ترشواؤ گے۔ یعنی عمرے میں اور حج میں سر کے بال منڈوانا، بالکل شیو کر دینا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بال قصر یعنی کتروائے بھی جا سکتے ہیں، چھوٹے بھی کروائے جا سکتے ہیں، لیکن فضیلت ہے بال منڈوانے کی کہ پورے بال صاف کروا دیے جائیں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں حلق کا ذکر پہلے فرمایا۔ اور اس شان سے تم داخل ہوگے، لا تخافون، کہ تمہارے دلوں میں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اب تو خطرہ تھا مشرکین کا کہ حملہ نہ کر دے، لیکن جب تم عمرہ کرو گے تو تمہارے دل میں کوئی کھٹکا اور کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، بس اللہ کو معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ اللہ کو معلوم، تمہارے علم میں نہیں تھا یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، اللہ کے علم میں تھا کہ ایسا ہوگا۔ تو اللہ نے اپنی مصلحت اور حکمت کے تحت یہ حالات ظاہر فرمائے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، سو اس خواب کے پورا ہونے سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے تمہیں فتح قریبی فتح اللہ نے تمہیں عطا فرما دی۔ خود یہ صلح حدیبیہ، اس کو اللہ نے اسی سورہ میں فتح مبین کہا۔ پھر اس کے بعد غزوہ خیبر ہوتا ہے سن 7 ہجری میں، اور اس میں بھی اللہ نے فتوحات عطا فرمائے۔ تو خواب تو پورا ہوگا ذوالقعدہ میں اگلے سال، اس سے پہلے اللہ نے کئی فتوحات تمہیں عطا فرما دی۔ تو یہ باتیں وہ ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، تمہارے علم میں نہیں۔ تو یہ سبق دیا گیا کہ انسان کو اپنے معاملات وہ اللہ کے سپرد کرنے چاہیے۔ اپنے طور پر انسان کوشش کرے، لیکن بھروسہ اللہ کی حکمت پر، اس کے علم پر اور اس کی تدبیر پہ رکھے۔ یہاں درمیان میں یہ بات فرمائی گئی کہ تم مسجد الحرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ۔ دیکھیے ہم انسان، ہمیں تو یہ تعلیم ہے کہ مستقبل کے بارے میں کوئی بات کرو، کوئی وعدہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کروں گا۔ ہمیں تو یہ تعلیم ہے، لیکن مستقبل کی ایک بات، ایک وعدہ ہے، اور اللہ جل شانہ یہ فرما رہا ہے کہ تم داخل ہوگے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ کیا اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو یہاں انشاء، خود اللہ کا انشاءاللہ فرمانا، اس کا کیا معنی ہے؟ یہاں انشاءاللہ کو مشرکین کے اس متکبرانہ رویے کے حوالے سے دیکھا جائے۔ مشرکین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جسے چاہیں عمرے کی اجازت دیں، جسے چاہیں اجازت نہ دیں۔ مسئلہ تو صرف چودراہٹ کا تھا، ہم چودھری ہیں مکہ کے، ہماری مرضی کے بغیر کوئی یہاں آ نہیں سکتا، کوئی عمرہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہزاروں سال سے یہ طے شدہ روایت ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی مکہ میں آئے، عمرہ اور حج کرنا چاہے، اسے ہرگز نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر
انہوں نے ہزاروں سال کی روایت کو توڑا صرف اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے۔ ہم چاہیں گے تو آپ آئیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں آئیں گے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ انشاءاللہ آپ داخل ہوں گے اگر اللہ نے چاہا، یعنی تمہارے اس سال اگر عمرہ نہیں کر سکے تو یہ تمہارے چاہنے کی وجہ سے نہیں ہے کہ تم نے نہیں چاہا، نہیں، اللہ نے نہیں چاہا تھا اور اس کی مصلحت تھی جو کئی اسی سورہ میں بیان ہو چکی۔ اور آئندہ سال آئیں گے وہ تمہاری اجازت یا تمہارے چاہنے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت پر ہے، تمہاری خواہش پر، تمہاری اجازت پر یہ چیز موقوف نہیں ہے۔ اسی طرح خود مسلمانوں کو بھی اس میں تعلیم دی گئی کہ تمہارا اس سال واپس جانا یہ بھی اس لیے تھا کہ اللہ کی مشیت نہیں تھی، اور آئندہ سال جب تم آؤ گے عمرہ کرو گے تو اپنے بل بوتے پر نہیں ہے، کوئی اپنی قوت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہوگا۔ تو کفار کی مشیت بھی نہیں چل سکتی، خود مسلمانوں کی مشیت میں نہیں چل سکتی۔ مشیت چلتی ہے ہر معاملے میں، وہ صرف اللہ کی چلتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا۔ اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے، اس لیے بھیجا۔ یہاں خیال رہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو وہ جو کنڈیشنز لکھی گئیں اس کے آخر میں سائن تھے، تو وہاں لکھا گیا تھا محمد الرسول اللہ۔ اس پر انہوں نے پڈا ڈال لیا اور کہا کہ اگر ہم رسول مانتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کاٹا گیا اور محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ اس پر اللہ جل شانہ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو صلح ہوئی ہے اور معاملات اس نہج پر چلے ہیں، یہ اللہ کا ایک خاص منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ اللہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت لے کر آئے اور سچا دین لے کر آئے تاکہ تمام ادیان پر یہ غالب ہو جائے۔ اس میں لفظ دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین کا لفظ جب ہمارے ہاں بولا جاتا ہے تو بس خیال میں یہی آتا ہے کہ نماز پڑھ لی، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حسب توفیق زکوٰۃ ادا کر دی اور حج کر کے چلے آئے، بس یہ دین ہے۔ بس ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ارکان اسلام ہیں یہ ایک مؤمنانہ مزاج پیدا کرتے ہیں، یہ ایمانی کلچر ان ارکان سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ ایمانی کلچر یہ صرف چند ظاہری رسوم کا نام نہیں، بلکہ ایک انسان کے ذہن کو بدلتے ہیں اور معاشرے میں ایمانی کلچر کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ ایمانی کلچر تو دین نظام زندگی ہے، کوڈ آف لائف ہے۔ تو اللہ نے اس دین کو، دین فطرت ہے، فرمایا کہ ہم نے یہ دین دے کر بھیجا کہ دنیا میں اس وقت جتنے زندگی گزارنے کے نظام چل رہے ہیں، جتنے کلچر چل رہے ہیں، اس پر اس کو غالب کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ غالب کر دیا جائے، یعنی ان کا زور توڑ دیا جائے، ان کا زور توڑ دیا جائے، علمی طور پر بھی اور مادی طور پر بھی۔ وہ ادیان مٹانا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے یہ واضح طور پہ فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو جبری دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔
دوسرے ادیان کو مٹانا یہ مقصود نہیں ہے، غالب کرنا دین حق کا یہ مقصود ہے۔ اور غالب کب ہوتا ہے؟ کہ مرضی اللہ کی چلے، دوسرے لوگ رہتے ہیں رہیں، اپنے نظام اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں گزاریں، لیکن بات معاشرے میں اللہ کی چلے، اللہ کا وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا بول بالا ہو کر رہے۔ اور یہ بات اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی کلچر غالب ہوتا ہے تو انسان کو اس پر عمل کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، وہ سر اٹھا کے چلتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ غالب کلچر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ویسٹ کا کلچر غالب ہے، ویسٹرن کلچر یہ غالب ہے، تو جو ویسٹرن کلچر پہ عمل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ایک ماڈرن ہوں، ایڈوانس ہوں، اور اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ اب تو اللہ کا شکر ہے حالات بہت حد تک بہتر ہو گئے، وگرنہ ابھی آج سے 25-30 سال پہلے تک آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا کہ کسی مجلس میں نماز کا وقت ہو گیا تو جو نماز پڑھنے والے ہوتے تھے وہ بھی شرمندگی کے مارے نہیں اٹھتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر کوئی نماز کے لیے اٹھتا تھا تو لوگ گھور گھور کے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اس معاملے میں ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ جو نہیں پڑھتے وہ بھلے نہ پڑھیں، لیکن جو پڑھنے والے ہیں وہ اپنے ایک فخر سے اٹھتے ہیں کہ ہاں ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس ایمانی اور اسلامی کلچر کا غلبہ کہ ایمان پر دین پر عمل کرتے ہوئے کسی کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ وہ لباس جو اسلامی کلچر کے مطابق ہے اس کو پہنا جائے تو کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو۔ ابھی تک آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کورٹ میں یا بڑے اداروں میں کیا ہے کہ بیرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سر کے اوپر پگڑی ہے، کولے دار پگڑی ہے، شیروانی ہے، شلوار ہے اور کھسا، یہ سارا۔ اب یہ کون سا لباس ہے؟ یہ مغل شاہی لباس ہے جو انگریز نے اپنے بیروں کو پہنایا، اور خود جو لباس پہنا جتنے بھی اعلیٰ ادارے ہیں ان کے لیے وہ اس لباس کو لازم قرار دے دیا۔ اب چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں وہ کوٹ پینٹ پہنیں گے، ٹائی پہنیں گے۔ میں اس وقت یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ان کا کلچر تھا ہم بھی اسی کلچر کی آج تک پیروی کر رہے ہیں۔ اپنا لباس جو ہمارا تھا، شاہی لباس تھا، خوبصورت لباس تھا، یہاں کے موسم کے بالکل مطابق تھا، اس کو اتار دیا اور وہ پہنایا کس کو؟ جو بیرے ہیں، چپڑاسی ہیں، ان کو پہنایا، اور خود انگریز کا لباس پہن کر بیٹھے، اور اس پر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں۔ یہ ہے کلچر کا غلبہ یا کلچر کی مغلوبیت۔ خلیفہ بڑا اچھا ایک ٹائٹل ہے، سب سے بڑا ٹائٹل اسلام کے سیاسی نظام میں وہ خلیفہ ہے، اس کا منصب۔ لیکن خلیفہ کس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں؟ باربر کو۔ اسی طرح معلوم کہ کتنی مثالیں ہیں، آپ خود اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ اسلامی کلچر کا غلبہ، ایمانی کلچر کا غلبہ، اسلامی اور ایمانی نظام زندگی کا غلبہ یہ مطلوب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے۔ علمی طور پر بھی اس کو غالب رکھا جائے اور مادی طور پر بھی اس کو غالب کر دیا جائے۔ مسلمان جیے تو سر اٹھا کے جیے، سر جھکا کے نہ جیے۔ اللہ کا بندہ اللہ کی زمین پر شرمندگی کے مارے سر جھکا کے جیے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سر اٹھا کر عزت کے ساتھ جیے۔ آخر بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ۔ یہاں کوئی بڑے آدمی کا نوکر ہو، اس کو بھی ایک ناز ہوتا ہے کہ ہاں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کس کا نوکر ہوں۔ تو جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نوکر ہے، اسے کیوں شرمندگی ہو اپنی بندگی پر؟ اسے اپنی عزت
کا احساس ہونا چاہیے اور وہ سر اٹھا کے زمین پر چلے۔ تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے آپ کو۔ اس سے یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد صرف تبلیغ نہیں ہے، صرف تبلیغ نہیں ہے، صرف دعوت نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا اور دین پہنچا دیا، اس پر بات ختم نہیں ہوتی۔ اور دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان کا مقصد بعثت صرف تبلیغ تک مکمل نہیں ہوتا، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب پیغمبروں نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پہنچایا اس کے غلبے کے لیے اپنی زندگی کھپائی ہے۔ پوری سیرت آپ پڑھ لیجئے، صرف بات کہہ دینے سے اگر تبلیغ کا حق ادا ہو جائے، اس کے لیے کوشش نہ کی جائے، تو دین کہاں آ سکتا ہے؟ اللہ نے سورہ شورى میں فرمایا کہ ان اقیم الدین، صرف دین پہنچانا نہیں، دین کو قائم کرنا یہ تمہارا فرض، انبیاء کا فریضہ ہے۔ تو ان ختم نبوت کے بعد یہ پوری امت کا اجماعی اجتماعی فریضہ ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی دین کو نافذ کریں، اسلامی کلچر کو نافذ کریں، اور معاشرے میں بھی دین کو نافذ کریں، نظر آئے کہ دین کھڑا ہے، نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وہ تبھی پورا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا اس پر اللہ گواہ ہے، اور اس پر بھی اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی تم نے نام مٹوا دیا، رسول اللہ کا لفظ وہ کٹوا دیا، اس سے کیا آپ کی رسالت ختم ہو گئی؟ نہیں، اللہ اس پہ کافی گواہ ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں۔ صرف مٹانے سے، کاٹنے سے رسالت ختم نہیں ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ محمد الرسول اللہ، یہ قرآن کے اندر یہ چیز اللہ نے ثبت فرما دی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو پڑھا جا رہا ہے، اور ہمارے کلمہ طیبہ کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ اب آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی علامات اور ان کی شان بھی اللہ نے بیان فرما دی۔ والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، ان کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، کافروں پر سخت ہیں۔ سخت ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور کافروں سے ہر وقت لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور معاذ اللہ کسی کوئی گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ ہرگز معنی نہیں۔ سخت ہیں، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ فلان شدید علیہ، فلان اس پر بڑا سخت ہے، یعنی ایسا سخت ہے کہ وہ اسے رام نہیں کر سکتا، وہ اسے اپنے ڈھب میں نہیں لا سکتا، وہ اسے اپنی بات نہیں منوا سکتا۔ تو کافروں پہ سخت ہیں کہ کافروں کے لیے، یعنی ان کے دل میں ایمانی فراست ہے، دین پر استقامت ہے، اور ایسی استقامت ہے کہ وہ دین پر پتھر کی چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ کافروں کے لیے ترنے والا نہیں ہے کہ جب چاہا موم کی ناک کی طرح، جب چاہا جدھر چاہا ان کو اپنے لیے استعمال کر لیا، ایسا نہیں، وہ دین پر قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں رحیم ہیں، شفیق ہیں، چونکہ ان کا مقصد زندگی ایک ہے۔ تو جن کا مقصد زندگی ایک ہو جاتا ہے، جو ایک اللہ کو، ایک رسول کو، ایک کتاب کو، ایک قبلے کو ماننے والے ہیں، چونکہ ان کا مقصد زندگی ایک ہے، ان کا طرز زندگی ایک ہے، تو اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربان، ان کے ہمدرد، ایک دوسرے کے ساتھ غم گسار ہے۔ یہ ہے شان
ان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تراہم رکعن سجدا، یہ تو اجتماعی زندگی میں تھا۔ انفرادی زندگی میں ان کی شان کیا ہے؟ تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں لگے ہوئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم پر اپنا فضل فرما دے۔ خدا کے فضل اور خدا کی رضا کی تلاش میں وہ مصروف رہتے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں، یعنی نماز ادا کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی شناخت کیا ہے؟ ان کی شناخت اور ان کی پہچان ان کے چہروں میں ہے، سجدوں کے اثر سے ان کی شناخت اور ان کی پہچان وہ ان کے چہروں میں، یعنی وہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ چہرہ کھلی کتاب ہے، چہرے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ جیسے انسان کے دل کے خیالات ہوتے ہیں، اس کی پرچھائی چہرے پر نظر آتی ہے۔ ایک متکبر آدمی ہے، خود سر انسان ہے، بدماش ہے، لفنگا ہے، اس کے اثرات چہرے پر نظر آتے ہیں۔ اور اگر کوئی کریم النفس ہے، خدا ترس ہے، مہربان ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے اثرات بھی چہرے پہ نظر آتے ہیں۔ تو چونکہ وہ ہمیشہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے جویا رہتے ہیں، تو اس کا اثر ہے ان کے چہروں پر، سجدوں کا اثر ہے ان کے چہروں پر، کہ چہروں سے نیکی جھلکتی ہے، ایک نور جھلکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدوں کا اثر ان کے چہرے پر، کہ ماتھے پر جو سجدہ کرنے سے کچھ لوگوں کے نشان بن جاتا ہے، ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، وہ اس سے مقصود ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے سکن کا، ہر ایک کی جلد مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ 1 سال نماز پڑھتے ہیں اور چہرے ماتھے پر نشان بن جائے گا، کوئی ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں گے لیکن کوئی نشان نہیں بنتا۔ تو یہ سجدے کا اثر وہ مراد نہیں ہے، وہ ہر ایک کی سکن کا معاملہ ہے، اور اس کو آپ کسی کریم سے لگانے سے وہ ختم بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے نور، یہ نور ہے، ایک جو دل کی کیفیت ہے وہ چہروں سے جھلکتی ہے، اور اس میں کالے اور گورے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کسی کالے اور حبشی مسلمان سے ملیے جو دین پہ عمل کرنے والا ہے، اس کے چہرے میں بھی ایک کشش ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب صحابہ کرام شام میں داخل ہوئے، صحابہ کرام کا لشکر شام میں داخل ہوا، تو ان شامیوں، وہ کرسچین تھے، تو ان شامیوں نے جب دیکھا تو کہا کہ ان کے چہرے ویسے ہیں جن کا ذکر تورات میں آیا ہے۔ جو موسیٰ کے اصحاب تھے، ان کے چہرے پر وہ انوار جھلک رہے ہیں، ان کے تو ویسے چہرے، قدسیوں کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو چہرے پر انوار جھلکتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں یہ ان کی مثال، ان کا حال ذکر کیا گیا۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں ان کا حال اور ان کی مثال یہ ہے، كَزَرْعٍ، جیسے ایک کھیتی ہے، اخرج شطأہ، کہ اس نے اپنی کونپل نکالی، یعنی آپ بیج بوتے ہیں تو سب سے پہلے کونپل نکلتی ہے، فآزرہ، پھر اس کی کمر مضبوط ہوتی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ جو پودا ہے، فصل ہو، کسی پھلدار پودا ہو، تو پھر وہ موٹا ہوتا ہے،
گدراتا ہے. فاستوى علی سوقہ، بڑا ہوا پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. پہلے کونپل، پھر اس کے بعد اس میں ایک قوت پیدا ہوئی اور پھر وہ موٹی ہوئی اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. اس کے بعد کا حال پھر کیا ہوتا ہے؟ جب پک جاتا ہے فصل اتار لی جاتی ہے اور پھل توڑ لیے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو اصحاب ہیں ان کی شان انجیل میں ایسی ہی بیان ہوئی، اور یہ موجودہ انجیل جس میں باوجود ہے کہ بہت سی تحریفات ہو چکی، لیکن اب بھی مرقس کی انجیل میں اور متی کی انجیل میں یہ مثال اب بھی موجود ہے. فرمایا کہ یہ کھیتی جب اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی اور قوت پکڑ گئی، جی اپنے پاؤں پر جب یہ کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع، تو کاشتکار کو، کسانوں کو بھلی لگتی ہے، انہیں خوش آتی ہے. وہ اپنی محنت کو دیکھتے ہیں کہ محنت ان کی بار آور ہوئی، ہماری محنت ٹھکانے لگ رہی ہے، تو وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس سے کافروں کو غیظ دلائے، اس کو غصہ دلائے. جو دشمن ہیں، جو اپنے ہیں، جنہوں نے کاشت کیا، وہ تو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری محنت برابر ہو رہی ہے، لیکن جو کافر ہیں، نہیں مانتے، ان کے دل غیظ و غضب سے جلتے ہیں، کوڑتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم تو چاہتے تھے کہ ختم ہو جائیں، لیکن یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. اب اس پوری مثال کو اگر دیکھنا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغاز دعوت سے دیکھیں. آپ اکیلے تھے، بھئی گویا کہ ایک کونپل ہے، اکیلے تھے، پھر 2 3 4 تعداد بڑھتی چلی گئی. مدینہ طیبہ میں آئے تو وہ کھیتی، وہ فصل ذرا پک گئی، اور پھر ایک وقت آیا خلفائے راشدین، خلافت راشدہ کا، کہ جب پوری دنیا پر گویا کہ اللہ نے ان کو تسلط اور ان کو غلبہ عطا فرما دیا. تو آغاز دعوت سے خلافت راشدہ کا پورا دور اس مثال میں سمو جاتا ہے. اور یہ جو بات فرمائی کہ کافروں کو غیظ دلائے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ سے بغض رکھنا، صحابہ سے بغض رکھنا، ہر وقت ان کے بارے میں تان تشنیع کرتے رہنا، مذاق اڑانا، یہ علامات ہیں، یہ علامات ہیں کہ دل میں ایمان پختہ نہیں ہوا. اب بھلا سوچئے کہ اگر دل میں ایمان پختہ ہو کہ اللہ میرا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں بھی اللہ کی الوہیت پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، اگر دل میں یہ ایمان ہے تو کسی سے، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس مشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ایسا ساتھ دیا جس کی ماضی میں مثال ملتی ہے، نہ مستقبل میں ان کے بعد کوئی مثال ملتی ہے، تن من دھن، اپنے بچے اور سب کچھ قربان کر دیا، ان کے بارے میں دل میں یہ بغض رکھنا کہ معاذ اللہ یہ مومن ہی نہیں تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا. وگرنہ اگر دل میں ایمان پختہ ہو تو جنہیں ہم رسول مانتے ہیں، جو انہیں رسول مانتے ہیں، ان کی محبت بھی دل میں آنی چاہیے. بھئی اللہ نے قرآن میں اسی آیت کے شروع میں کیا فرمایا کہ رحماء بینہم، آپس میں وہ رحم دل ہیں، کیونکہ سب ایک اللہ کو، ایک رسول، ایک قرآن، ایک قبلے کو ماننے والے ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. اور اگر آپس میں رحم دلی کی بجائے ان کے بارے میں دلوں میں بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، ہر وقت کا طعن و تشنیع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر بھی ابھی ایمان پختہ نہیں ہے. باقی رہے جھگڑے، اختلافات،
ہوتے رہتے ہیں انسانی معاشرے میں، جھگڑوں کو، اختلافات کو اس حد تک رکھنا چاہیے، اس سے آگے بڑھا کر ایمان پر حملہ کرنا یہ بڑی ہی بدبختی کی بات ہے، بڑی ہی بدبختی کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں لفظ بڑا عجیب استعمال فرمایا، کھیتی جب پک کر تیار ہو گئی، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی، یہ صحابہ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، اب اپنے تو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن جو نہیں مانتے ان کے دل غیظ و غضب میں جل بھن رہے ہیں، جو نہیں ماننے والے، جو کافر ہیں۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے، صحابہ کرام کا ادب، ان کا احترام، یہ نہایت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ جو گروہ ہے نا، یہ گروہ صحابہ کے جن کا کہ ابھی ذکر گزرا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان پر عمل کیا، یعنی عمل صالح کیا، اسی گروہ میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں انہیں معاف کروں گا اور انہیں بڑا اجر عطا فرماؤں، مغفرت اور اجر عظیم کا اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خاص طور پر یعنی صحابہ کرام، خاص طور پر وہ لوگ جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، بیعت رضوان میں شریک تھے، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انسان کو بہت ہی محتاط ہونا چاہیے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے کیا معاملہ فرمایا، بس جس سے حضور نے جیسا معاملہ فرمایا ہمیں بھی اس کے بارے میں ویسا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نہیں ہیں، آگے نہیں ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اہل بیت، ان کا رویہ بھی مد نظر ہونا چاہیے۔ اہل بیت یعنی کچھ لوگ وہ ہیں نا جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اہل بیت کا جن سے حسن سلوک تھا ان کے بارے میں ناروا باتیں کرتے ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت کا کس سے کیا رویہ رہا، بس وہی رویہ ہم سب کا ہونا چاہیے، یہی ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے۔ آخر میں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ والذین معہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، اور ذاتی زندگی میں عبادت گزار ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے قرآن موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ آج یعنی جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی صفات یہ ہوتی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں وہ ان کی صفات یہ ہوتی ہیں۔ اگر یہ صفات اپنے اندر آج بھی پیدا کر لی جائیں، آج بھی اپنے اندر یہ پیدا کر لی جائیں تو اللہ روحانی معیت آج بھی عطا فرمائے گا کہ ہم روحانی طور پر آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر ہمارا کردار اس کے الٹ ہے تو ہم بھلے نعرے لگاتے رہیں، محفلیں منعقد کرتے رہیں، جلوس نکالتے رہیں، لیکن اپنوں سے لڑائی ہے، غیروں سے یاری ہے۔ اگر کردار یہ ہے تو جو چاہے کریں، آپ کے ساتھ نہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ نہیں، حضور کی معیت ہمیں حاصل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اور ہمارے ملکوں کو روشن فرما۔ قرآن کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی برکت سے باران رحمت نازل فرما، قرآن کے وسیلے سے باران رحمت نازل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی دستگیری فرما۔ اے اللہ جس قوم پر تو نے لعنت فرمائی، اے اللہ ان ظالموں کی سرکوبی فرما اور انہیں شکست فاش عطا فرما۔
اے اللہ منافقین کی سازشوں کو ناکام فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔